بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السواك. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه. یہ باب ہے مسواک کے بارے میں. اس لکڑی کو مسواک کہتے ہیں جس سے دانت صاف کیا جاتا ہے. اب احادیث کے اندر جس درخت کا ذکر آیا ہے وہ پیلو کا درخت ہے. پیلو کی لکڑی جو عام طور پہ دکانوں پہ مسواک ملتی ہے یہ اسی درخت کی لکڑی ہوتی ہے, اسی سے مسواک تیار کی جاتی ہے. تو زیتون کی لکڑی سے بھی مسواک کی جاتی ہے, اسی طریقے سے نیم کے لکڑی سے بھی مسواک کی جاتی ہے. اس میں بھی کڑواہٹ ہوتی ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کی صفائی. مسواک کی بہت سی فضیلت ہے. ایک تو یہی آپ کے سامنے جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ, کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مسواک کیا کرتے تھے. آپ جب سونے کا ارادہ فرماتے, سونے سے پہلے سو کر اٹھتے یا رات میں کسی وقت بھی آپ بیدار ہوتے تو فوراً مسواک کرتے تھے. گھر میں داخل ہوتے, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ مسواک کرتے ہیں. گھر سے نکلتے تب بھی مسواک کرتے. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مسواک کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جب بھی حضرت جبرائیل امی تشریف لاتے تھے مسواک کی تاکید فرماتے تھے. جب بھی آتے تھے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے وقت میں نیا وضو کرنا لازم تھا. اس کے بعد میں جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو اس کی جگہ پہ مسواک کا حکم آ گیا کہ نماز سے پہلے مسواک کرنا. اب احادیث کے الفاظ دونوں طرح سے آئے ہیں, عند کل صلاۃ بھی ہے اور اسی طریقے سے عند کل وضوء بھی آیا ہے یا مع الوضوء بھی آیا ہے. اس طرح کے الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں. تو اب اختلاف یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسواک یہ نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے. تو احناف تو یہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے. امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا دونوں کی سنت ہے, وضو کی بھی سنت ہے اور نماز کی بھی سنت ہے. لیکن اس میں حق بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بالکل عین وقت میں وضو کیا, نماز کے وقت میں وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنا ہے تو نماز وضو سے پہلے جو مسواک کر لے گا یہ کافی ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے ابھی وضو کیا اور نماز پڑھے گا 2-3 گھنٹے کے بعد اسی وضو سے, تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے خالی مسواک کر لے. تو دونوں طرح کی روایتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا. جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کے 70 گنا درجے میں بڑھ جاتی ہے. یہ مسواک کی فضیلتیں ہیں. جو انسان مسواک کر کے نماز کو شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کی قرات کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں گویا کہ فرشتے انسانوں کے منہ کے پاس بالکل فرشتے آ جاتے ہیں. یہ مسواک کی فضیلت ہے. احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل آخری وقت تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن سامنے کھڑے تھے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے مسواک کی خواہش کو ظاہر کی. حضرت عائشہ سمجھ گئی اور کہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے کہا جی ہاں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی, اپنے دانتوں سے نرم کر دیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے مسواک کا استعمال کیا اس موقع پر.
تو ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ مرنے کے وقت میں انسان کے منہ سے کلمہ جاری ہو جائے گا، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، تو مسواک کا اگر استعمال شروع کر دیں ہم لوگ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مرنے کے وقت میں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں، 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز کرنا، نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا، نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 4 اپنے علم کے اوپر عمل کرنا۔ 4 چیزیں ہیں جن سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ مسواک، نمبر 2 روزے کا اہتمام، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ تو اگر ہم سب بھی مسواک کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو امید ہے کہ ہمارا جو حافظہ آج بہت کمزور ہے، ذہن نہیں چلتا ہے، کوئی کتاب ہم سمجھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو مسواک کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے اس کے روحانی فوائد ہیں، اسی طریقے سے اس کے جسمانی بھی فائدے ہیں۔ جسمانی فائدے اس طریقے سے کہ جس کے سر میں درد رہتا ہو زیادہ، وہ مسواک کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے چہرے کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے چہرے کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بینائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، روشنی، آنکھوں کی روشنی کم نہیں پڑتی۔ مسواک کرنے کی وجہ سے عمر کے اندر بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور معدے کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، آج کل پیٹ کے مرض کے اندر اکثر لوگ پھنسے رہتے ہیں، ان کا پیٹ درست نہیں رہتا ہے، تو معدہ بھی اس سے درست رہتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، جیسے ہم سیرپ وغیرہ پیا کرتے ہیں، تو اس مسواک کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ آنتوں کے اندر جو انفیکشن وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس کے جسمانی فائدے ہیں، اور بہت سارے فائدے ہیں۔ باقاعدہ مسواک کے اوپر ریسرچ کیا گیا۔ ڈاکٹر عتیبی نے جب مسواک کے اوپر ریسرچ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسواک کا اثر پورے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور یہ کتنی بڑی سنت ہے جس کو ہم سب چھوڑ رہے ہیں۔ آج اکثر لوگ مسواک کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے روحانی فائدوں کے اندر موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، نماز کے ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں مسواک کر کے تو 70 گنا، بغیر جو مسواک کی نماز پڑھی جائے گی، بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھیں، مسواک کر کے صرف 2 رکعت پڑھیں، برابر ہے۔ اسی طریقے سے برے خیالات جو ذہن میں آتے رہتے ہیں، اگر مسواک کا اہتمام کیا جائے تو برے خیالات دور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دماغ کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا۔ یہ جو بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، مسواک کا اہتمام کریں۔ ساری بیماریوں کا علاج مسواک۔ تو بتائیے اتنے جب فوائد موجود ہیں، پھر بھی آج امت مسواک کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اوپر ہم سب کا بھروسہ، ہم سب سر میں درد ہوتا ہے فوراً دوائی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم ہر وضو کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں ہم مسواک کا اہتمام کریں۔ تو یہ اتنے فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں، جسمانی بھی فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب مسواک کا اہتمام کریں، اور امید ہے کہ آج اتنے فائدے سن کر آپ ضرور مسواک کا اہتمام کریں گے۔ اور پھر حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، ترمذی شریف آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ہونا تو یہی چاہیے کہ جو بھی حدیث پڑھی جائے اس کے اندر جس چیز کی تعلیم دی جائے تو فوراً اسی دن سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حکم کی تعلیم دیتے، صحابہ کرام اس مجلس کے بعد فوراً اٹھ جاتے، اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ آپ سب بھی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور آخری سال ہے، اس لیے جو بھی حدیث پڑھیں جس کے اندر کسی بات کی تعلیم دی جائے، کسی بات کا حکم دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہو جائے، آپ فوراً اسی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہی علم کے اوپر عمل ہے، ورنہ صرف پڑھ لینا، احادیث کو یاد کر لینا، یہ بہت کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔
آپ مسواک کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، اسی لیے تو آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے یہ اجتہادی ہے، آپ نے اجتہاد کیا۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد بھی گویا کہ وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاداً یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دوں، لیکن پھر اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر ہر نماز کے وقت میں مسواک کو لازم کر دیا جائے تو میری امت پھر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، ہر وقت مسواک کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، اس لیے آپ نے پھر اس اجتہاد کو بدل دیا۔ اسی طریقے سے حکم جو احکام جو آتے ہیں، احکام کی تشریح جو ہوتی ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ امت کسی کام کی رغبت کرے، نبی اس کام کی تائید کر دے۔ امت کسی کام کی رغبت کرے، اپنے شوق کو دکھلائے اور نبی اس کام کی تائید کر دے، اللہ اس کام کو لازم کر دیتا ہے۔ پتہ چل پایا؟ جیسے جمعہ کی نماز ہے، مسلمانوں نے شروع کی، پہلے سے کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا کہ جمعے کی نماز اس طریقے سب ایک ساتھ جمع ہو کر پڑھنا ہے۔ جمعے کی نماز کی شروعات ہوئی، نبی نے اس کی تائید کر دی، آپ نے اس کو پسند کیا، اللہ کی جانب سے حکم آ گیا کہ جمعے کی نماز فرض ہو گئی۔ آیا تراویح کی نماز، امت کی رغبت ہوئی، امت نے شوق دکھایا، یعنی 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی، تراویح کی نماز۔ اب دیکھا کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تو بڑا شوق بیٹھا ہوا ہے، وہ چوتھے دن بھی آ گئے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں ہر روزانہ اسی طریقے سے میں نماز پڑھاؤں گا تو کہیں اللہ تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دے۔ امت کی جانب سے رغبت پائی گئی، شوق پایا گیا، لیکن نبی نے اس شوق کی تائید نہیں کی، اسی لیے آپ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، اس کو سنت کا درجہ دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حکم ہے یہ اجتہادی حکم تھا، جہاں پہ 2 باتیں پائی جاتی، امت کی جانب سے رغبت ہو، امت کی جانب سے شوق ہو اور نبی اس کی تائید کرے تو وہ حکم لازم ہو جاتا ہے۔ مسواک کے بارے میں کیا ہوا؟ مسواک کے بارے میں نبی کی خواہش تھی لیکن امت کی جانب سے کوئی رغبت نہیں پائی گئی، امت کی جانب سے کوئی شوق نہیں پایا گیا، صرف نبی اکرم علیہ السلام کا شوق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد تھا، اس لیے اللہ نے اس حکم کو لازم اور فرض نہیں کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مسواک کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں، ورنہ اگر اللہ کا حکم آ جاتا پھر نبی کسی پریشانی کی وجہ سے اس حکم کو بدل نہیں سکتے تھے۔ گویا کہ ایک اجتہادی حکم تھا، ایک اللہ کے نبی نے اجتہاد کیا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مسواک کیا کرتے تھے اور اس لیے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دیتا۔ قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وحديث ابی سلمہ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلاهما عندي صحیح، میرے نزدیک دونوں کی دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں لأنه قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث وحدیث ابی ہریرہ انما صحیح لأنه قد روی من غیر وجہ، حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کی تصحیح کی گئی ہے اس لیے کہ یہ متعدد سندوں سے مروی ہے، من غیر وجہ یعنی کئی سندوں سے، متعدد سندوں سے مروی ہے۔ واما محمد، بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فزعم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو گمان کیا ہے ان حدیث ابی سلمہ عن زید بن خالد اصح، کہ حضرت ابو سلمہ کی جو روایت حضرت زید بن خالد سے وہ زیادہ صحیح ہے۔
وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وانس وعبد الله بن عمرو وام حبيبة وابن عمر وابي امامة وابي ايوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنزلة وام سلمة وواثلة وابي موسى. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ولا اخرت صلاۃ العشاء الى ثلث الليل، دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی بات کی طرف کی مسواک کا حکم، اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. دوسری بات ولا اخرت، اور میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا. عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا، تہائی رات تک مؤخر کرنا، یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے. اور عشاء کی نماز کو جلدی پڑھنا یہ حق العبد ہے. لہذا قاعدہ یاد رکھے کہ جہاں پہ حق اللہ اور حق العبد جمع ہو جائے تو وہاں پہ حق العبد کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ بندے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے جہاں پہ حق اللہ اور حق العبد جمع ہو جائے تو وہاں پہ حق العبد کو ترجیح دی جاتی ہے. اسی لیے عشاء کی نماز کو شروع وقت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه. لہذا حضرت زید بن خالد نے جب مسواک کے ان فوائد کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت کو بیان کیا اس کو سنا، تو یہ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے مسواک کا. یشہد الصلوات فی المسجد، یہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے. وسواکہ علی اذنہ، اور ان کی مسواک کان میں لگی رہتی تھی. علی اذنہ، ان کی مسواک کان میں لگی رہتی تھی. موضع القلم من اذن الکاتب، کاتب کے کان کے معنی، کاتب جو ہوتا ہے اس کا قلم کان میں لگا رہتا ہے. یا جیسے جو کارپینٹر ہوتے ہیں، لکڑی والا کام جو کرتے ہیں، وہ پینسل بھی ایک کان میں لگائے رہتے ہیں نشان لگانے کے لیے. اسی طریقے سے کاتب وغیرہ جو کان میں قلم لگائے رہتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت زید بن خالد مسواک کا اہتمام اس طرح کرتے تھے کہ اپنے کان میں مسواک کو لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہی نماز کے لیے جانے فوراً مسواک کیا، نماز سے نکلنے پھر مسواک. لا یقوم الا الصلاۃ الا استنى ثم رده الى موضعه، وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے مگر مسواک کرتے تھے. ثم رده، پھر اس کو لوٹا دیتے تھے. الى موضعه، اس کی جگہ پر، یہاں یعنی کان میں پھر لگا دیا کرتے تھے. اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. اس لیے آج کی حدیث سے، آج کے باب سے آپ سب کو، تمام طالبات کو یہ میسج اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ سب آج سے مسواک کا اہتمام کرنا شروع کر دیں اور زندگی کی آخری سانس تک مسواک کا اہتمام رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق محمد فرمائے. جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے. اب اگر کسی کے مسورے میں کوئی تکلیف ہے، مسواک سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس کا مسئلہ تو الگ ہو جائے گا، پھر وہ صرف انگلی سے صاف کر لیا کرے. لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، مسواک کرنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو مسواک کا اہتمام ضرور کریں. یہ جو ہم لوگ صبح برش کرتے ہیں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو برش کرنا ہے کیا یہ مسواک کا بدل ہو سکتا ہے؟ اس میں یاد رکھیے کہ مسواک کے اندر دو چیزیں، نمبر 1 لکڑی کی مسواک، نمبر 2 دانتوں کی صفائی. تو دانتوں کی صفائی تو حاصل ہو جائے گی برش کرنے کی وجہ سے، انگلی سے رگڑنے کی وجہ سے، لیکن جو لکڑی کی سنت ہے، لکڑی والی مسواک کی جو سنت ہے، اس سے ہم محروم رہیں گے، جو کہ احادیث کے اندر اس لکڑی والی مسواک کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اس لیے اس سنت کے اوپر آپ سب آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق محمد فرمائے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.